آج ہم سافٹ ویئر انجینئرنگ کا تھرڈ لیکچر پڑھیں گے جس میں ہم سافٹ ویئر پروسیس، سافٹ ویئر انجینئرنگ پریکٹس اینڈ ہوکر 7 پرنسپلس کو ڈسکس کریں گے۔ یہ سافٹ ویئر پروسیس جب ہمیں ایک ایگزامپل لے کے چلتے ہیں، اس کے بعد ڈیفینیشن وغیرہ آپ خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایک کسٹمر آیا، اس نے آپ سے سافٹ ویئر بنوانا ہے، ایک ورک پروڈکٹ، سافٹ ویئر کو ورک پروڈکٹ بھی لے سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہر کام کرنے کے بعد ایک پروسیس کے بعد جو آپ کے پاس ایک آؤٹ کم آتی ہے اس کو ہم پروڈکٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ اگر آپ کے پاس سافٹ ویئر بنانے کے لیے کسٹمر آ گیا ہے تو اس میں آپ کو ایک پروسیس پرفارم کرنا ہے۔ اس پروسیس میں سب سے پہلے آپ کو ایکٹیویٹی، دین ایکشن، اس کے بعد آپ کو ٹاسک پرفارم کرنا ہے۔ اب ایکٹیویٹی کیا ہوتا ہے؟ ایکٹیویٹی مینس کہ سب سے پہلے آپ نے اسٹیک ہولڈر یا کسٹمر جو لے کے آیا آپ کے پاس، اس سے آپ نے کمیونیکیشن کرنی ہے۔ یہ کمیونیکیشن جو ہوگی وہ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ سافٹ ویئر بہت بڑا ہے چھوٹا، یہ نہیں کہ اگر سافٹ ویئر بڑا ہے، اس کا اسکوپ بڑا ہے یا اس کی جو لینتھ ہے وہ بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا، یہ نہیں، ہر پروسیس پہ، ہر سافٹ ویئر پہ یہ پرفارم ہوتی ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کی ڈومین بڑی ہو یا چھوٹی ہو، وہ اس چیز پہ نہیں ڈیپینڈ کرتا کہ کتنا ٹائم لگ رہا ہے، کتنا ٹائم نہیں لگ رہا۔ تو سب سے پہلے ہم نے ایکٹیویٹی پرفارم کر لی، کمیونیکیشن کر لی۔ سیکنڈ جو چیز ہے ہمارے پاس وہ ہے ایکشن۔ ایکشن یہ ہوگا کہ اگر آپ نے پہلے کمیونیکیٹ کر لیا، سیکنڈ آپ نے ایک ڈیزائن بنا لینا ہے، ایک بلیو پرنٹ بنا لینا ہے، ایک خاکہ بنا لینا ہے اپنے دماغ میں کہ یہ چیز ایسی ہوگی، یہ نہیں ہوگی، تو ایک ڈیزائن بنا لینا جس کو ہم ایکشن کہیں گے۔ ٹاسک یہ ہوگا کہ اگر آپ نے اب ڈیزائن بھی بنا لیا، کمیونیکیٹ کر لیا، پھر اس کے بعد آپ نے ڈیزائن بھی بنا لیا، تھرڈ جو چیز آپ کرو گے، آپ ٹیسٹنگ کرو گے کہ جو میری آؤٹ کم آئی اس میں ایرر کون کون سے ہیں۔ ایک کنڈکٹ یونٹ ٹیسٹ، ہر چیز کا چھوٹا چھوٹا کر کے یونٹ ٹیسٹ کر لو گے، بعد میں آپ اکٹھا بھی ٹیسٹ کر لیتے ہیں، سسٹم ٹیسٹ پورا اکٹھا ٹیسٹ کر لیتے ہیں۔ تو اس ایگزامپل کے حساب سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ پہلے پروسیس میں ہم نے ایک، جب کسٹمر آیا تو ایک پروسیس ہم نے پرفارم کرنا ہے، اس پروسیس میں ہم نے کیا کیا چیز کرنی ہے، ایک ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے، پھر اس کے بعد ہم نے ایک ایکشن پرفارم کرنا ہے، پھر اس کے بعد ٹاسک پرفارم کرنا ہے۔ ان تینوں چیزوں کو جب ہم پرفارم کریں گے تو ہمارے پاس ایک ورک پروڈکٹ، ایک سافٹ ویئر کریٹ ہو جائے گا۔ پروسیس فریم ورک ایکٹیویٹیز، اب ہم نے ایک سانچہ جو بنانا ہے، ایک فریم ورک جو ہم نے ایک اپنے لے کے چلنا ہے، جس میں ہم نے ساری چیزوں کو سمیٹ لینا ہے، ان ایکٹیویٹیز کو ہم ڈسکس کریں گے کہ جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ پروسیس میں ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں، تو وہ ایکٹیویٹیز اب ہم ڈسکس کرنے والے ہیں۔ کمیونیکیشن کہ اسی ایگزامپل کو لے کے چلتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوں گی ایک جیسی، اسٹیپس وغیرہ وہی ہوں گے، کسی میں ڈکریز ہو جائیں گے، کسی میں انکریز ہو جائیں گے، نام بھی کسی میں چینج ہو سکتے ہیں۔ یہ ہے کہ سب سے پہلے کسٹمر آیا، آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے ان کے ساتھ، ریکوائرمنٹس گیدر کرنے کے لیے آپ فنکشنل ریکوائرمنٹس گیدر کر لیں گے کسٹمر سے۔ پلاننگ، اب کوئی بھی چیز ہم جب پرفارم کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ایک میپ بنا لیتے ہیں کہ اگر ہم کسی جگہ بھی جا رہے ہوتے ہیں تو ہم میپ بنا لیتے ہیں کہ یہ والا راستہ شارٹ ہے، یہ والا راستہ لانگ ہے، اس میں زیادہ ہرڈلز آئیں گی، اس میں زیادہ ایزینس ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو ہم ایک چیز، ایک روڈ میپ بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم سافٹ ویئر بنا رہے ہوتے ہیں، سافٹ ویئر ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم ایک میپ بنا لیتے ہیں اپنے دماغ میں کہ اس حساب سے ہم چلیں گے۔ وہ ہمیں کیا کرتی ہے، ہمیں گائیڈ کرتی ہے۔ ماڈلنگ ماڈل میں آپ نے کیا بنانا ہے کہ آپ نے ایک خاکہ بنا لینا ہے، ایک ڈیزائن اپنے دماغ میں، ایک بلیو پرنٹ، بگ پکچر بنا لینی ہے تاکہ آپ کے لیے بیٹر انڈرسٹینڈنگ ہو سکے آپ کو پہلے، کیونکہ اگر ہم ڈیزائن نہیں بنائیں گے نا، ہم ایسے ہی بناتے جائیں گے، امپلیمنٹ کرتے جائیں گے، کوڈ کرتے جائیں گے، ایک ڈیزائن ہم نے نہیں بنایا، تو اس سے کیا ہوگا، جب لاسٹ میں جا کے ٹیسٹنگ ہوگی آپ کے پاس بہت زیادہ ایررز آئیں گے، کیونکہ آپ نے پہلے اس چیز کو ڈیزائن نہیں کیا، وہ آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ وہ ریئل چیز اصل میں لگے گی کیسے، اس کا آؤٹ لک پہلے کیا ہوگا، اس کا آؤٹ کم کیا آئے گا، اس لیے ڈیزائن بہت زیادہ ضروری ہے۔ کنسٹرکشن، اب آپ نے ڈیزائن بھی بنا لیا، اس کے بعد اپنے کوڈنگ اور ٹیسٹنگ کر لینی ہے۔ کنسٹرکشن میں آپ کے پاس کوڈنگ یہ کہ اپنے کوئی بھی لینگویج، جیسے ہم نے بہت زیادہ پڑھی ہیں، پائتھون پڑھی ہوئی ہے، یا کوئی بھی سی پلس جو بھی سافٹ ویئر میں امپلیمنٹ ہوتی ہے وہ ساری آپ نے لگا لینی ہے۔ اس کے بعد ٹیسٹنگ کرنی ہے۔ ٹیسٹنگ سے یہ کیا ہوگا کہ آپ کو ایررز پتہ چلیں گے، اگر آپ نے ٹیسٹنگ نہیں پرفارم کی، اس وقت اپنے کسٹمرز کو دے دیے یا مارکیٹ میں اپنا سافٹ ویئر لے گئے، تو آپ کے بہت زیادہ ایررز آ جائیں گے، آپ کی رینکنگ کم ہو جائے گی، آپ کی بہت زیادہ محنت ضائع ہو جائے گی۔ اس وجہ سے اپنی رینکنگ اوپر کرنے کے لیے، اپنی کوالٹی ایشورنس کے لیے آپ کو سب سے پہلے ٹیسٹ پرفارم کرنے، الفا ٹیسٹ، بیٹا ٹیسٹ، آپ کو پہلے اپنے ٹیسٹ پرفارم کر کے اس کے بعد ڈپلوائے کر دینا۔ ڈپلائمنٹ مینس کہ آپ نے فیڈ بیک اپنے کسٹمرز کو دے کے ان کا فیڈ بیک لینا ہے کہ ہمارے کسٹمرز کو اس سافٹ ویئر میں کون سی چیز زیادہ پسند آئی اور کون سی چیز ان کو نہیں پسند آئی، جو چیز نہیں پسند آئی اس کو آپ نے اور امپروو کرنا ہے، اپنے سافٹ ویئر کی کوالٹی کو ایشور کرنا ہے اپنے۔ امبریلا ایکٹیویٹیز،
سافٹ ویئر پروجیکٹ ٹریکنگ اینڈ کنٹرول. اس میں یہ ہوگا کہ ہماری جو سی ٹیم ہے نا وہ دیکھے گی کہ جو پروجیکٹ ہم نے پلان بنایا ہوا کہ وہ اس حساب سے چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. اگر نہیں چل رہا تو وہ ایک نیسیسری ایکشن لے گی کہ اپنے سافٹ ویئر کو اسکیجول کے حساب سے چلانے کے لیے. رسک مینجمنٹ اگر فار ایگزامپل ایک کسٹمر ایک کہتا ہے کہ یہ والا کمپوننٹ ایڈ ہونا جانا چاہیے تو دوسرا ٹیم ممبر یہ سوچتا ہے کہ نہیں اگر یہ ہوا نا تو یہ رسک آ جائے گا. تو ٹیم ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے چلے گی کہ رسک کو مینج کر کے چلے گی کہ اس کے بعد یہ والا آ جائے گا, اس کا آؤٹ کم یہ آئے گا, یہ نہ کرو وہ نہ کرو, سارا کچھ حساب سے لگا کے چلے گی, ہر چیز کا رسک لے گی. سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس, ہمارے سافٹ ویئر کی کوانٹٹی نہیں کوالٹی میٹر کرتی ہے. تو اس وجہ سے ہماری QA ٹیم کیا کرے گی کہ سافٹ ویئر کی کوالٹی کو ہم جب سافٹ ویئر بنا رہے ہوتے ہیں نا ساتھ ساتھ اس کی کوالٹی کو بھی دیکھتے جاتے ہیں کہ یہ جو کمپوننٹ ہم ایڈ کر رہے ہیں کہ یہ اس کی کوالٹی کو خراب تو نہیں کر دے گا. ہم کوئی اگر انڈسٹری میں بھی کوئی چیز بن رہی ہوتی ہے تو کیا دیکھا جاتا ہے کہ یہ چیز اس کے بیچ میں ڈالی گئی تو کیا اس کی کوالٹی خراب تو نہیں ہو جائے گی. اسی طرح سافٹ ویئر میں بھی ہم کوالٹی بہت زیادہ دیکھتے ہیں. ٹیکنیکل ریویوز, ایک اسٹیپ کے بعد کہ آپ نے کمیونیکیٹ کیا اس کے بعد ہر چیز کے بعد جو بھی آپ پرفارم کرتے جا رہے ہیں کہ آپ ایک ریویو لیتے جاؤ گے. ایک نیو اسٹیپ پہ موو کرنے سے پہلے آپ ایک ریویو لیں گے. اس میں کیا ہوگا کہ آپ کسی ایررز کے ساتھ نہیں چلیں گے, ایرر فری ہو کر چلیں گے. اگر آپ ایررز پچھلے اسٹیپ کے ساتھ ہی ایررز لے کے چلیں نا تو آپ کا سافٹ ویئر آگے تک اسموتھلی ورک کرے گا. میجرمنٹ defines a collect process project and product measure that assist the team in delivering software that meets stakeholders needs. کہ آپ نے اپنے جو سی کسٹمرز اپنے ٹیم ممبرس کو اسسٹ کرنا ہے کہ اسٹیک ہولڈرز کی نیڈ اس میں ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, فلفل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ, یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سافٹ ویئر بنا رہے ہو تو آپ بیچ میں کوئی چینج لے آتے ہو, وہ چینج بھی آپ نے مینج کرنا ہوتا ہے, کیونکہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کوئی کمپوننٹ ایڈ کر دیا یا کمپوننٹ نکال دیا, کوئی چینج پرفارم کر دیا, وہ آپ کے پورے سافٹ ویئر کو ہلا کے رکھ دیتا ہے. تو اس چینج کو بھی آپ نے ساتھ ساتھ مینج کرتے جانا ہے. ری یوزیبلٹی مینجمنٹ, کہ آپ نے اپنے سافٹ ویئر میں ایسا کرنا ہے کہ وہ ری یوز ہو سکے, کہ اگر آپ نے کال کا فنکشن ایڈ کیا تو اگر ویڈیو کال آ جاتی ہے تو آپ اس میں کچھ ایسا ڈالیں گے تو وہ دوبارہ ری یوز ہو سکے. ورک پروڈکٹ پریپریشن اینڈ پروڈکشن encompasses the activities required to create work products such as models, documents, logs, forms and lists. کہ آپ نے جب ہم ورک پروڈکٹ ڈلیور کر رہے ہوتے ہیں بنا رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ ڈاکومنٹس بناتے ہیں جس میں ہم نے فنکشن ریکوائرمنٹس نان فنکشن ریکوائرمنٹس اس میں کچھ خرچہ وغیرہ جو کوئی بھی ڈیزائن وغیرہ ہو پورا ایک ہم ڈاکومنٹیشن اس کی بنا لیتے ہیں اپنے جو ہمارا سافٹ ویئر ہوتا ہے. تو لاسٹ میں آپ کا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم سافٹ ویئر ڈلیور کر رہے ہو تو اس کی ساری ڈیٹیل جو ہے اس کو لکھ دو. سافٹ ویئر انجینئرنگ پریکٹس, دی اسینس آف پریکٹس, جب ہم نے سافٹ ویئر بنا رہے ہیں ہر ایک اسٹیپ پرفارم کر رہے ہیں تو اس کے بیچ میں کون کون سی پرنسپلس پریکٹس وغیرہ ہوگی وہ ساری آپ ڈسکس کریں گے. دی اسینس آف پریکٹس, انڈرسٹینڈ دی پرابلم, کمیونیکیشن اینڈ انالیسس. جب ہمیں کوئی بھی اگر ایگزامس میں بھی ہمیں کوئی ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے نا تو ہم کیا کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جی سمجھ آ گیا بس یہی ہے ٹھیک ہے. تو جب ایگزامس میں آتا ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی. تو اسی طرح آپ جب سافٹ ویئر بنا رہے ہو تو آپ نے سب سے پہلے کسٹمرز کے ساتھ اچھی طریقے سے کمیونیکیٹ کرنا ہے کہ کیا یہ ریکوائرمنٹ تھی کہ نہیں تھی. تو اگر یہ ریکوائرمنٹ تھی تو یہ جی آپ کا یہ مسئلہ آ جائے گا آگے جا کے تو دیکھ لے پھر. تو آپ نے ہر چیز کو اچھی طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. پلان اے سولوشن, ماڈلنگ اینڈ سافٹ ویئر ڈیزائن. اب اپنے سولوشن کو اپنے پلان کرنا ہے. پلان مینس کہ آپ نے ایک ڈیزائن بنا لینا ہے, ایک بلیو پرنٹ بنا لینا ہے. وہی میں نے جو پہلے سمجھایا تھا. کیری آؤٹ دی پلان, اب جو پلان بنا لیا ہے اس کو کیری کرو, اس میں کوڈ کر دو ٹھیک ہے, وہ جو لینگویج وغیرہ آپ نے یوز کرنی ہے. ایگزامائن دی ریزلٹ فار ایکوریسی, اب جو آپ نے چیز بنائی ہے اس کو دیکھو کہ وہ چیز ٹھیک ہے کہ نہیں, ٹیسٹنگ وغیرہ پرفارم کرو. ساری وہی چیزیں ہیں, بس تھوڑی سی چیز ایڈ ہو جاتی ہے, کچھ بیچ میں سبٹریکٹ اسی طرح ہی ہے. جنرل پرنسپل, اب یہ ساری چیزیں پرفارم کرتے وقت جن اصولوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے جو ہوکر کے 7 پرنسپلز ہیں وہ یہی ہیں, جنرل پرنسپلز بھی کہتے ہیں. دی فرسٹ پرنسپل, دی ریزن اٹ آل ایگزسٹ. جب آپ سافٹ ویئر بنا رہے ہو تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا سافٹ ویئر آپ کی کسٹمرز کی نیڈ کو فلفل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. دی سیکنڈ پرنسپل, کیپ اٹ سمپل اسٹوپڈ. کہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے سافٹ ویئر کو بہت زیادہ یہ بھی چیز ٹھوکی جاؤ یہ بھی ڈالی جاؤ, بس سافٹ ویئر میں ڈالی جانی ہے, ہم سمپلسٹی نہیں کرتے. حالانکہ چیز وہی اچھی ہوتی ہے جو سمپل ہوتی ہے, تاکہ آپ کا کسٹمر جو ہے وہ کہ نو وائس ہے اس کو سمجھنے وقت تھوڑی سی آسانی ہو جائے. اگر وہ پڑھا لکھا نہیں ہے یا کچھ بھی اسی طرح سے تو وہ آسانی سے اس کو سمجھ سکے سافٹ ویئر کو, ہر بندہ اس کو استعمال کر سکے. جتنے بندے استعمال کریں گے سافٹ ویئر کی رینکنگ بھی اتنی ہائی ہو جائے گی.
تو اسی طرح آپ نے اپنی چیز کو سمپل رکھنا ہے. اب سمپل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بہت آسان سا ٹائم کم ہوگا. یہ ہے کہ جتنے بھی ایفیشینٹ سافٹ ویئر ہوتے ہیں وہ زیادہ سمپل ہوتے ہیں, ان پہ محنت زیادہ لگتی ہے ان کو سمپل بناتے وقت کہ ایسا کیا الگو استعمال کیا جائے, کون سی چیز استعمال کی جائے, کون سے کمپوننٹ بیچ میں ایڈ کیے جائے کہ وہ سافٹ ویئر سمپل ہو. دی تھرڈ پرنسپل, مینٹین دی ویژن. کوئی بھی کام کرتے وقت آپ نے اپنا ویژن کلیئر رکھنا ہے, اپنا ایک ویژن مینٹین کرنا ہے کہ آپ جو سافٹ ویئر بنا رہے ہیں وہ صحیح راستے پہ چل رہا ہے کہ نہیں. یہ نہ ہو کہ ٹرین اس طرف جا رہی ہے اس طرف جا رہی ہے, آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ ہمارا کیا ہم کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. دی فورتھ پرنسپل, واٹ یو پروڈیوس ادر ول کنزیوم. ہم بیسیکلی کیا کرتے ہیں کہ ہم کوڈ لکھتے ہیں تو اس میں کوئی بھی چیز ایڈ کر دی, ہمیں سمجھ آ رہی ہے بس ٹھیک ہے, ہمیں سمجھ آ رہی ہے, ہم یہ چیز اپنے دماغ میں لکھتے ہیں. پر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم سافٹ ویئر بنا رہے ہیں نا تو وہ ایک بڑا پروسیس ہے, وہ جو چھوٹا کوڈ نہیں ہے C++ کا, یہ چھوٹا بڑا کوڈ نہیں ہے, وہ ایک بڑا کوڈ ہے. وہ آپ نے چھوڑ دیا, آپ کی ٹیم بعد میں اس کو مینج کرے گی, جب آپ کا پارٹنر اس کو مینج کرے گا. اس وجہ سے آپ کو اپنا کوڈ ایک سمپل ایزی رکھنا ہے, اس میں آپ کمنٹ سیٹ کر سکتے ہو اس کو ایزی بنانے کے لیے تاکہ دوسرا سمجھ سکے. دی ففتھ پرنسپل, بی اوپن ٹو دی فیوچر. یہ ہوتا ہے کہ ہماری دنیا جو ایسے چل رہی ہے, دور ہمارا چل رہا ہے, وہ ایک کنٹینیوس ایولیوشن کی طرف جا رہا ہے. ہر روز کوئی نہ کوئی چینجنگ آ رہی ہے, ہر دن بدن چینجنگ آ رہی ہے. تو ہمارا سافٹ ویئر جو نیو ریکوائرمنٹس ہیں, نیو چیزیں جو آ رہی ہیں ان کے لیے اوپن ہونا چاہیے. کہ اگر آپ نے کال کا فیچر ایڈ کیا تو آپ کو ویڈیو کال تک آپ کو سوچ کے رکھنا چاہیے کہ ہمارا آج کل دنیا کس دور پہ جا رہی ہے, ہمارا سافٹ ویئر دوسرے سافٹ ویئر کو آگے تک کمپلیٹ کر سکے, آگے تک چل سکے. یہ نہ ہو کہ مہینے بعد سافٹ ویئر ڈاؤن ہو جائے, کوئی اور نئی چیز آ جا رہی ہے, لوگ اس کی طرف ان کا رجحان زیادہ جائی جا رہا ہے. دس سکس پرنسپل, پلان اہیڈ فار ری یوز. وہی بات کہ اگر سافٹ ویئر میں کوئی چیز آپ بنا ہی لی ہے تو اس کو ری یوز کر سکو. یہ نہ ہو کہ وہ سافٹ ویئر ایک چیز محدود چیز کے لیے تھا, آپ نے کوئی نیو سافٹ ویئر بنانا ہے تو پچھلا سافٹ ویئر اس کے لیے استعمال ہو چکے. دی سیونتھ پرنسپل, تھنک بہت زیادہ ضروری ہے. 6 پرنسپل جو پہلے پڑھے, ہر چیز میں سوچو کہ کیا آپ جو چیز کریٹ کر رہے ہو وہ ٹھیک ہے کہ نہیں, اور سوچی جاؤ. جتنا سوچو گے, اب یہ ہے کہ اگر آپ نے سوچا وہ غلط نکلا, آپ نے امپلیمنٹ کر دیا, آپ کا نقصان ہو گیا, وہ بھی آپ کے لیے اچھا ہے کہ آپ نیو چیز کر سکتے ہو, آپ کو ایک ایکسپیرینس ہو چکا ہے. میرے چینل کو لائک کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا اینڈ شیئر کیجیے گا. اور کوئی کوشچن ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیے گا, اگر کوئی غلطی ہوگی تو مینشن کر دیجیے گا.